سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والاکرام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد دوشی پڑھ سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کرم افساد کا اس کا فضل ہے جس نے ہمیں آخری لیلۃ القدر تک پہنچایا آج کی رات بھی جو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے لیلۃ القدر ہے تمام مہینہ جو ہے رمضان برکتوں سے رحمتوں سے بھرا ہے لیکن ساری رمضان کا خلاصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخری اشیاء میں رکھا ہے اور آخری اشیاء کا سارا خلاصہ جو ہے نچوڑ اب ان طاقت راتوں کے اندر رکھا ہے طاقت راتیں جو ہیں 21 تھی چلی گئی 23 تھی چلی گئی 25 تھی چلی گئی 27 بھی تھی وہ بھی چلی گئی الحمدللہ 29 ہے اور آنے والی کہتے یہ ہے ماضی جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ مستقبل جو ہے اس کا اعتبار نہیں ملتا ہی نہیں ملتا لیکن حال جو موجود ہے اس کی فکر کرو جو ہو گیا وہ تو ہو گیا جیسے ہم نے راتوں گزار دی جو کرنا تھا کر لیا لیکن اس وقت جو ہم اللہ ہمیں جو نعمت دے رہا ہے لیلۃ القدر کی نسبت سے وہ 29 تاریخ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت قانون بنا دیا عند ربی کل ذنبی کہ میں انسان کی گمان کے ساتھ چلتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیت صحیح ہو چاہتا ہو اور دل سے چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پھیر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کی ہوگی قسط ہو گئی کسی کی ہوگی 23 تو ہو گئی کسی کی ہوگی 25 تو ہو گئی کسی کی ہوگی 27 تو ہو گئی لیکن ہم کہتے ہیں ہماری 29 ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے 29 ہی ہے سبحان اللہ اس کا سہارا بھی بہت بڑا ہے دلیل بھی بہت بڑی ہے اس 29 رات کے جو قائل ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں
تو کافی ڈھارس ہے الحمدللہ. کہتے ہیں کہ میرے خیال میں تو 29ویں ہے. تمام صحابی معتبر، ان کے مکاشفے معتبر، ان کے خواب معتبر. تو ہم پچھلے ذکر کر چکے ہیں کہ چھپا بھی دے گی رات گئی. لیکن الحمدللہ ایک اصول ایسا بھی ہے، اس پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رات بدلتی رہتی ہے، کیونکہ ان کے اقوال بالکل صحیح ہیں. کبھی 21 کر دیتے ہیں اللہ، کبھی 23 کر دیتے ہیں، کبھی 25 کر دیتے ہیں، کبھی 27 کر دیتے ہیں، اور کبھی 29 کر دیتے ہیں. تو اس پہ تو یہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ رات نہیں ہے. ہمارے لیے تو آج کی رات ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر. جب یہ یقین ہو جائے گا، اللہ سے گمان ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر کام بھی ہم ویسے ہی کریں گے جو کرنے چاہیے. لیلۃ القدر کے جو کام ہیں سارے بہت ہی محبت کے ساتھ آج ہم کریں، اور اسی کو لیلۃ القدر سمجھیں. سمجھے نا، بلکہ ہے ہی لیلۃ القدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے آگے تو آنے والی کوئی رات نہیں ہے، تو یہی رات ہے ہماری. تو اس کو اسی طریقے سے گزارے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات دی ہے، جو بذات اللہ تعالیٰ نے خود بھی کی ہے، اس میں آیات میں بھی کی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سٹارٹ جو اس کی رات کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تعارف جو فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے، بہت ہی پیارے انداز سے فرمایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. جس چیز سے ساخت کا تعارف فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ کلام عظیم ہے، کتاب عظیم ہے، قرآن حکیم ہے، جو اتنی بڑی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے، جو کسی امت کو بھی نہیں ملی. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وما ادراک کہ محبوب تجھے بھی نہیں معلوم تھا ہے کیا چیز ہے. ہم نہ بتاتے تو آپ کو بھی نہ پتہ چلتا. تو اتنا بڑا علم غیب سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خزانہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. جس کے لیے اتنا تمام اللہ پاک نے فرمایا، پورا عشرہ رکھا ہے، پورا عشرہ رکھا ہے اسی ایک رات کے لیے. تو کتنی قیمتی رات ہوگی ہمارے لیے، کتنی خزانہ ہے. اس قیمتی رات کی سب سے بڑی چیز اللہ نے پہلے بیان جو کروا دی وہ کس کی ہے؟ قرآن حکیم کی فرمائی ہے. کیوں؟ یہ ساری نسبت جو ہے اس امت کی قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن کی نسبت نبی کے ساتھ ہے. نبی اور قرآن دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ہم یہ رات نہ ملتی جو ہمارے پیارے نبی نہ ہوتے، سمجھیں. اور نبی کا جو تعلق ہے امت کے ساتھ، امت کے ساتھ جو نبی کا ایک تعلق ہے وہ کس کے ذریعے ہے؟ اس کتاب کے ذریعے ہے. اللہ نے دی. تو پہلے تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ مفید ہوگی یہ رات، بہت اچھی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کتاب سے تعلق کتنے ہے تمہارا. بولے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی کہ فائدہ اٹھاؤ اس رات سے، ضرور اٹھاؤ، بہت قیمتی رات ہے. لیکن یہ ضرور سوچ لینا کہ جو یہ کتاب ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے. کیونکہ میں نے یہ کتاب اس رات کے ساتھ ہی نسبت رکھی ہے. سبحان اللہ. آپ کو علم غیب اللہ تعالیٰ کو پہلے علم ہوگا اس چیز کا کہ میں امت پہ ایسی چیز بھیجوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات ہی کو منتخب کیا اس کتاب کے لیے بھی. اس رات کو لیے منتخب کیا. کیوں؟ کہ امت کا تعلق آخرت سے ہے، اور باتیں بھی آخرت کی ہیں ساری، دی بھی امت کے لیے گئی ہے، فائدے کے لیے دی گئی ہے. تو یہ تو بتائے امت پہلے وہ جو کتاب ہم نے نازل کی تھی اسی رات میں نازل کی تھی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اسی رات میں حسین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں کتاب محفوظ تھی، یہ کلام اللہ کا قرآن جو آج موجود ہے ہمارے پاس.
سینوں میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، شیلفوں میں بھی ہے. الحمدللہ امت کے پاس تھا اور پہنچ گیا. دیکھیں تو اللہ نے ایک فرمایا یہی وہ کتاب تھی جو ہم نے نازل کی اسی رات میں. مطلب کیا؟ اس رات میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کو لے کر ہے، اور پھر سمائے دنیا سے رات پھر اللہ کے نبی تک پہنچے. بتاتے رہیے. تو پہلے تو اللہ نے یہ یا اس رات میں بتا دیا تمہارا تعلق کتنا ہے اس رات کا. جو ہدایت ہم نے دی تھی، جو احکامات ہم نے دیے تھے، جو ہم نے اس قرآن میں انسٹرکشن دی تھی، کتنی تھی؟ ظاہر ہے اب وہ تو ہم جج کر سکتے ہیں، اپنا پوری امت جج کر سکتی ہے، انڈیویجول جج کرتا ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ کیا تعلق سے مراد کیا؟ چوننا، دیکھنا، ختم شریف کرنے، وظیفے نکالنے، تجوید صحیح کرنی، تقریر اس کی صحیح کرنی، نقطے بیان کرنے، یہ سب اپنی جگہ ہے. قرآن کے تو بہت ہی رنگ ہیں، ایک رنگ تو نہیں، اس کو بہت ہی رنگ ہے، اور ہر رنگ پیارا ہے قرآن کا. ہر قاری پیارا ہے جب قرآن پڑھتا ہے. کمال قاری کا نہیں، کمال قرآن کا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں میرا کمال نہیں، قرآن کا رنگ ہی عجیب ہے. کسی منہ سے کیسا نکلتا ہے، کسی کے منہ سے کیسا نکلتا ہے، کسی کے منہ سے کیسا نکلتا ہے. عرب بولتا ہے تو مختلف ہے، ملیشین بولتا ہے تو مختلف ہے، انڈونیشین بولتا ہے تو مختلف ہے، پاکستانی بولتا ہے تو مختلف ہے سب قاری. دیکھیں تو اصل چیز ہے الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے. یہ ایسی زبردست کتاب ہے جو اس کتاب کو پکڑ لیتا ہے ڈائریکٹ متقی بن جاتا ہے. تقوی کی طرف چل پڑتا ہے. یہ ایسی نسبت ہے اس کی، اور یہی قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون. نسبت مل رہی ہے قرآن کی؟ نہیں مل رہی. وہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ متقی بناتا ہوں، اور قرآن رمضان بھی کہتا ہے متقی بنانا ہے تمہیں. تو اللہ نے پھر لائلۃ القدر دی، تو اس میں بھی سوال اسی کا کی ہے تمہارا کیا تعلق کے ساتھ، حرام کو اس کے حرام سمجھا، حلال کو اس کے حرام سمجھا. کیونکہ نہ باتوں کا مذہب ہے، نہ ہمارا وظیفوں کا مذہب ہے، نہ ہمارا پریشانیوں کا مذہب ہے، نہ مصیبتوں کا مذہب ہے. ہر چیز کا علاج اللہ پاک نے ایک ہی چیز میں رکھا ہے، اس قرآن سے تعلق کتنا ہے تمہارا. اس قرآن کی گائیڈنس میں انسان چلتا ہے، ساری پریشانی حل ہو جاتی ہیں، تمام مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور قوم کی حیثیت سے بھی. یہی ہمارا حل ہے، یہی ہمارا حل ہے کہ ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے. یہ تو تھا انٹروڈکشن اس رات کا جو اللہ نے خود کرا دیا. ورنہ کیا تعلق تھا قرآن کا ذکر کرنے کا؟ اس میں سیدھی اللہ تعالیٰ قرآن تعالیٰ کی بات کرتے کیا ہو بھائی یہ کر لو، فلاں کر لو، بس اس طرح کر کو یہ مانگ لو، ختم لے نہیں. سب کم جو بھی ہے جو آگے اتنے مضمون آئیں گے اس رات کے، جتنے بھی حالات آئیں گے وہ آئیں گے اسی نسبت سے کہ نہ تیرا تعلق اس کے ساتھ کتنا تھا، کیسی زندگی تو گزارتا، حرام کھاتا تھا، صحیح کھاتا تھا، صحیح زندگی تھی، صحیح اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک دن صراط مستقیم پہ تھا جو قرآن تیرے پاس ہے. پھر ہے وما ادراک، دو معنی آ سکتا ہے کہ یہ کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کو. اللہ کے نبی کو فرمایا کہ میں ہی آپ کو بتاؤں گا اس کی. بناتی تو پردے میں تھی رات، میں نے کہاں نکالنی تھی. دوسرا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ جب بعض چیزیں اتنی بلند ہوں، اتنی اونچی ہوں، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی تمہاری پہنچ سے باہر ہے، ایسی you can't reach. اس میں ایک اور چیز آگے تب یہ کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے.
اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تاکہ انسان میں ہوش آ جائے. او اتنی زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سوچ رہے ہیں یہ آج کی رات ہے. یا سوچ رہے ہیں آپ بھی یہ کون سی رات ہے؟ آج کی اور آخری رات ہے. اس کے بعد نہیں آئیں گے پھر. شاید 21 میں کہتے چلو 23 میں کر لیتے, 23 میں کرتے. اب تو کوئی چانس نہیں ہے آگے. یہی رات ہے, اتنی قیمتی رات ہے. دیکھیں لیلۃ القدر. رات میں یہ معاملہ رکھا. دیکھیں دن میں نہیں رکھا سب اس واقعے کو. نہیں سمجھے بات؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ وہ بات ہوگی تو دیکھو وجہ یہ ہے کہ رات ایک عجیب چیز ہے. رات پردہ ہے. رات کیا ہے؟ پردہ ہے, چھپاتا ہے, چھپا لیتی ہے. تو یہ چھپ جانا, اندھیرا ہو جانا, خاموشی ہو جانا ایک طبقے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں پہنچی گیا. ایک طبقہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے چیز رات, بلکہ وہ رات کا انتظار کرتے ہیں سارا دن. وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن رات کا انتظار کرتے ہیں اور سورج کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. بھائی بند بھی ہو نا, نکل تو صحیح نا, تو ختم بھی ہو نا, تیری روشنی پریشان کیا ہوا. وہ کون ہے؟ عاشق اور معشوق. سمجھے بات؟ عاشق اور معشوق کا جو ہے نا سب سے بڑا انتظار کیا ہوتا ہے؟ رات ہو, اندھیرا ہو تو ہم جاگیں, دنیا سوئے. ہے ایسے ہر عاشق معشوق کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ سب ہو جائیں, گولیاں ہو. پنجابی کی شاعری گزرے, بڑا اچھا شعر ہے, پتہ نہیں کیا ترجمانی کی ایک معشوق اور عاشق کی. معشوق جو ہے اس کا وہ کہہ رہی ہے کہ ہٹی سڑے فقیر دی تیری ساری رات جلے, ہٹے کتی مرے فقیر دی جی چوں چوں کر دی پھرے, ہٹی جلے کراڑ دی جی دیا بولے اس قسم تے گلیاں ہو جان سونیاں تے مرزا یاد پھرے. عجیب بات کہی اس نے, بھی بڑا مزہ آتا ہے شعر کے اندر. کیوں کہ ترجمانی بڑی پیاری کی ہے. تھی جو عاشق کو اپنے محبوب کے لیے کہتی ہے, آپ سمجھیں گے اپنے محبوب کے لیے کہتی ہے کہ مصیبت ہے کیا, ساری رات اس کی لائٹ جلتی رہتی ہے اپنے بزنس کے لیے, بند کرے اس لائٹ کو, مصیبت کو. اب اس کی ترجمانی کر رہا ہوں میں. بے قرار کہتے بند ہوئی لائٹ ختم ہو, جان چھٹے میری اس سے. پھر کہتے ہیں یہ دیکھو اس آدمی نے کتا رکھا اپنا, ہر آنے جانا کو بھونکتا ہے, کتی مرے فقیر دی. کہتے یہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ ختم کرے, اس کتے کو بھی, اس کو بھی ہوش نہ رہے. بدوائیں دے سب کو, بزنس مین کو بھی دے, تیری دکان بھی ختم ہو, لائٹ جلا کے بیٹھ جاتا ہے, مجھے دیر کیے جا رہا ہے. کتے کو کہہ رہی تو بھی مر, جان چھوڑ. پھر کہتی ہے کہ سب مر جائیں, فنا ہو جائیں, سارے سوتے رہ جائیں, بس گلیاں ساری سونے ہوں اور میرا یار جو ہے مرزا پھرتا رہے. ہم کیا کاسے کی ہے, سمجھ آ گئی رات؟ اللہ بھی کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر, تم کیا جانو, یہ رات تو وہ ہے جو عاشق کو معشوق کو ملا دیتی ہے. میری ترجمانی ہے, آپ پسند کریں یا نہ کریں, آپ کی مرضی. میں عشق کی زبان سے بات کر رہا ہوں, ساؤنڈ کرتی ہے اس بات. راتوں کو اللہ نے کس لیے چنا کہ یہ سب سے قیمتی رات جو بھی ہے وہ بھی میں نے رات میں اقیم رکھا, اس کو واقعہ رکھا. وہ ایک قرآن کی آیت میں بڑی سی, الرجال کا شمس ضیاء والقمر نور. سبحان اللہ. میں نے سورج کو بنایا کیا؟ چمکدار روشنی کے ساتھ, اور چاند کو بنایا میں نے نورانی روشنی کے ساتھ. قرآن کہتا ہے
کیونکہ ایک میں جلال ہے اور ایک میں کیا ہے؟ جمال ہے دونوں روشنی ہے ماشاء اللہ. اب اللہ کہہ رہے ہیں دیکھیں تو یہ جو اللہ نے رات جو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ کیا ہے کہ معشوق نکلیں، سبحان اللہ، مجازی بھی نکلیں اور حقیقی بھی نکلیں. نہیں بات سمجھے؟ مجازی بنے ٹھکانے پہ نکلیں، گلی میں ڈھونڈتے پھریں کونا کواڑ کدھر رہتے بات شات کریں اپنے، کوئی دل کے دکھڑے سنائیں ایک دوسرے کو. کاش کسی سے آپ نے محبت کی ہوتی تو آپ کو اس بات کو سمجھ آتی ہے. میں تو ویسے شاعر ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقی جو ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، تو اسی چکر میں نکلتے ہیں. جلدی سے رات ہو، کام سے فارغ ہوں، تہجد کے لیے مصلی پہ چون اپنے یار سے ملیں. ان کا لطف تو وہیں تک ہے نا، وہ بات کر لی جو بکواس کرنی تھی کر لی، وہ وقتی سے دائمی تھی. یہ جو حقیقی عشق کا جو معاملہ ہے وہ جو اپنے محبوب کو ملنا چاہتا ہے، سبحان اللہ. اچھا اب یہ بھی معاملہ سن لیں آپ، یہ مطالبہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، عاشق کی طرف سے اور معشوق کی طرف سے ہوتا ہے. دونوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کتنا ہے یہ ملیں. یہ جو ہے حقیقی عشق میں بھی دونوں طرف سے مطالبہ ہے یہ، سبحان اللہ. اللہ بھی یہ چاہتا ہے، بندہ بھی یہ چاہتا ہے. مزہ آ رہا ہے میری بات؟ اللہ بھی یہ چاہتا ہے، ابھی تو رات بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، چاند کو چھپا، اس کو سورج کو چھپا دیا. جی بڑا نقصان ہو، چھپتا چھپے کتی مرے فقیر دل لگتا ہے. ہوتا ہے جتنا نقصان ہو، کاروبار ختم ہوتا ہو، جو کچھ بھی ختم ہو، اس لائٹ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، بند کرو اس کو. کیوں؟ اب آنے دو، بند کرو. اب مجھے روشنی نہیں اندھیرے پسند ہے، کیوں کہ میرے محبوب جاگیں گے. کسی نے کہا نا رات دن نے کہا کبھی رات سے، اور تو کچھ بھی نہیں، میں اللہ کے نزد میں ہوں اصل، میری شان بڑی ہے، میں افضل ہوں. کس نے کہا؟ دن نے کہا. تڑی مانی رات کو، تو اندھیری رات، تیرے میں کیا دن ہوتا ہے، روز لوگ پھرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اب پھر میں دیکھ میری تو روشنی دیکھ تو کتنی چمکدار روشنی ہے. شب نے جواب دیا اس کو. میں جواب دوں اس کا؟ ہاں کہ تو اپنی روشنی میں بہت زیادہ مطمئن ہے کہ بہت بڑی تیری روشنی ہے، تو ایک ہی ہے نا، سبحان اللہ. لیکن میرے اندر تو عاشقین کے جو محبوب ہیں نا، ان کے دلوں کو چراغ تو جانتا ہے کتنے بلند ہیں، سبحان اللہ. تو ایک ہی روشن ہے. ان کے تو قلوب عاشقین جو ہے اولیاء اللہ، ان کی چراغوں کو دیکھ کتنے روشن ہوتے ہیں. تجھے کیا پاس روشنی کا؟ یہ روشنی تو بلند ہے اس سے. جو عاشقوں کے دل میں دل ہوتا ہے نا، اس کی روشنی تو اتنی بلند ہے، آسمان کو روشن کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں حدیث ملتی کہ جس جگہوں پہ، جس گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان تک اس کی روشنی جاتی ہے. دیکھ لوگ وہاں سے اس کی چمک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دلیل ہے اس چیز. بیٹھ جا سورج کو ٹھنڈا ہو، دیکھ روشنی تو میرے پاس تھی، اور تیری روشنی تو ضیاء ہے، کڑوی روشنی گرمی دیتا ہے، لیکن میری جو دلوں کی روشنی وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈا ہے. جمال اس میں جلال ہے ہی نہیں. تو اللہ نے بھی یہ رات پیدا کی، اس لیے حقیقت میں کہ رات میں بس میرے محبوب جو ہیں تتفاضل جنوبی المداجی قرآن کہتے ہیں، ان کے پہلو لگتے ہی نہیں بستروں کے ساتھ. قرآن کی میں بات کر رہا ہوں. کیوں کہ وہ انتظاری رات کا کرے تھا، وہ سونا تھوڑی انہوں نے، کتی مرے فقیر دیا مرے سب چیزیں، میں نے بستر کوئی سونے کے لیے تھوڑی رکھا ہے. بس بستر اسی رکھے انتظار میں تھا کہ کبھی اندھیرا ہو، لائٹیں ختم ہوں، بند ہوں ساری چیزیں، تو میں صلی اللہ پہ چاہوں اور سورہ یاسین پڑھ کے اپنے یار تک پہنچ جاؤں. نہیں پھر ساری بات. تو اسی لیے شب جو ہے دن میں نہیں رکھی، لیلۃ القدر کس میں رکھی ہے؟ رات کو رکھی. دن میں رکھ دیتا، یہ شام دن میں نہیں اس کرتے تھے سارے. لیکن نہیں، کیونکہ یہ وجہ کیا ہے کہ اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ کہتا ہے میرے اور میرے عاشق کی ملاقات کی رات ہے. بتائیے نا عبادت آپ
اب مجھے بتائیں مسجد میں شور شروع مچائیں گے، آپ یہ کریں گے، فلاں کریں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے اس رات میں، تنہائی ہونی چاہیے نا، اور اس میں جتنی بھی عادت لے لیں وہ فائدہ مند ہوگی یا ذکر الہی فائدہ مند ہوگا؟ ملاقات کو تو یہی ہے کہ تو میری تعریفیں کرے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انسان سے. ہر معشوق کا چیز معشوق ملتا ہے کسی تو دل کرتا ہے عاشقی مل رہا ہے، اب میری تعریف کرتے ہیں، آپ کے ناک کتنی پیاری ہے، آپ کو کھانا کتنے پیارے ہیں، اور کیا باتیں انہوں نے کرنی، کتنی کمائی ہے تیری، اور تو کیا کھاتی ہے، آج تو نے کیا پکایا تھا، گوشت اچھا بناتی ہے، لہسن اچھا بناتی ہے، وہ جات ایسی ایسی یہاں بھی کھانا لے آئے. کیسا پی رہا ہے آپ کو، کیسی بات ہے؟ ہاں وہ یہ چاہیے کہ بھئی اب آیا ہے، یہ تو اس جو ہے چیزوں کو تو چھوڑ کے میں یہاں آئی ہوں، تو وہ کیا کرے گا، وہ تو مست ہو، کیا خوبصورت آنکھیں ہیں، کیا آپ کو سرما لگا ہے، کیا آپ کے ہونٹ پہ مرمری آپ کا جسم ہے، ہاں یہ تو کالی گھٹائیں آپ کے بال کے ہیں، ماشاء اللہ، یہ تو جھیل ہیں، آپ کی آنکھیں کیا ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی آنکھوں میں ڈوب جاؤں. یہ تو شاعری آ رہی ہے نا، دل نہیں کرتا ہے آپ کو ٹچ بھی رکیں، آپ میلا نہ ہو جائیں، آپ کا جسم اتنا گداز ہے، چلتی ہوئی جھیل ہے، بڑھتی ہوائیں اور گٹائیں ہیں، اور نہ جانے کیا. ایک گھنٹے میں تعریف ہوتی رہتی ہے، معاشرے سے خوش ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ ساتھ بھی حقیقی جو آدمی یہی طے کرتے ہیں. حقیقی تعریف کس سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ الحمدللہ، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی تعریف. پھر عاشق مست ہو کے ایک بات کرتا ہے، تعریف کرتے کرتے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اب میں تیری تعریف کروں کیا، تو ویسے ہی ہے جیسی تعریف تو نے اپنی خود کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ساتھ میں صحیح تشریح ہو رہی ہے، سنی پہلے آپ نے سنی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کس لیے آ جاؤ؟ وہ مانگنا مانگنا چھوڑو، ملاقات کے لیے آؤ. میں منتظر ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ. فَمَا أَدْرَاكَ، تمہیں کیا پتہ لوگ یہ کیوں بنائی میں نے رات. سبحان اللہ، کیا راز ہے اس کے پیچھے. بہت اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اس بندے کے لیے جنتیں بنائیں، حوریں بنائیں، جنت نعیم بنائی، جنت عدن بنائی، جنت فردوس بنائی، مقامات بنائے، درجات بنائے. بتائیں کتنی محبت ہے اللہ کو ہمارے سے، کتنی محبت. تو کیا وہ ایک رات نہیں بنا سکتا لیلۃ القدر انسان کے لیے سلیکٹ کر کے کہ سب ختم ہو جائے، سامان ٹھہر جائے، بس اس رات میں ایسا فقیر جو ایک مجاہدے کے ساتھ بیٹھا ہو، سارا دن میرے کہنے پر اس نے روزہ رکھا ہو، مارا ہو، پورا مہینہ اس نے اپنے آپ کو فنا کیا ہو، توباؤں کے ساتھ، گریہ آزاری کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ جو میرے اور اس کے درمیان حائل تھی، اور بالکل پاک ہو چکا ہو، تو پھر میرا دل نہیں کرے گا مجھ سے ملوں تنہائی میں. مجازی عشق میں تو یہ ہوتا ہے نا، شاعر اس کی تعریفیں لکھ رہا ہے، غزل لکھ رہا ہے، غزلوں میں غزلیں جا رہی ہیں، تو جب محبوب کی نظر سے وہ غزلیں گزرتی ہیں اس کا دل نہیں کرے گا میں ضرور ملوں جا کے جس نے میری غزل، جس نے میری تعریف کی ہے. خوش آدمی نہیں کوئی بیٹھا بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہے جس نے میری اتنی تعریفیں کی ہیں، دیوانے کے دیوان لکھ دیے. میں دیکھوں تو صحیح انسان کون ہے جب مجھ سے مرتا ہے، دل کرے گا نا. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جو سارا سال میرے لیے ذکر میں بیٹھا رہا، میری تعریفیں کرتا رہا، فرشتے مجھے دلائیں دیتے رہے، مجھے بتاتے رہے جی ذکر میں ذکر میں ذکر میں، یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ہر وقت الذین قیام و قعود میں پڑھا ہوا ہے ذکر میں. اللہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں ہے کون جس نے میری تعریف کی. آمد ہو رہی ہے، بتایا جا رہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کہتا نہیں پھر اس کے لیے خاص رات، عام رات نہیں رکھوں گا، پہلے اس کے لیے رمضان لاؤں گا. کیوں؟ اس کو اور نلاؤں گا دلاؤں گا، حسین بن کے آئے میرے سامنے، غوطے دوں گا اس کو، خوب غوطے دوں گا راتوں کے اندر سے، قرآنوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تراویحوں کے ساتھ، توبوں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ،
مجالس ذکر کے ساتھ، قرآن تلاوت کے ساتھ خوب غرق کروں گا پورا 30 دن. جب غرق ہو جائے گا پاک اور شفاف ہو جائے گا، جیسے مجازی کہتا ہے ملاقات پہ یہ خوشبو لگاؤں، یہ پرفیوم لگاؤں، یہ کپڑے پہنوں، یہ رنگ لگاؤں، یہ سرخی لگاؤں، یہ پاؤڈر لگاؤں، کہتے نہیں کہتے؟ اللہ کہتے ہیں میں بھی خوب سجاتا ہوں انسان کو. جب وہ سج جاتا ہے، بن جاتا ہے پورے مہینے کے اندر، پھر میں اس کے لیے دن مختلف نہیں کرتا، وہی جو عاشق معشوق کرتا ہے، پھر اس کی رات منتخب کرتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اب سمجھ گئے کیا چیز ہے رات؟ ایسی سج دج کے جائیں آج کی رات اللہ کے حضور میں، تنہائی بھی ہو، خوب صاف کرے گناہوں کو، صاف کر کے پاک کر کے. اللہ کو چہرے اور چہرے پسند نہیں، اس خرش پاؤڈر لگا کے آدمی پیتم ہو جاتا ہے، مچھی چونی صحیح کر کے. تو نہیں. حضرت بلال کیا تھے؟ کون سی خوبصورتی تھی آپ میں، مجھے پتا ہے کتنا ظاہری حسن تھا. دیکھیے محبوب کتنے بڑے تھے کہ نبی فرما رہے ہیں میں یہاں بلال تیری چلنے کی آواز سن رہا ہوں جنت میں، یہ کہاں کو گھومتا پھر رہا تھا؟ بلال رہتا زمین پر تھا لیکن پھرتا جنت میں تھا. وہ اس کی اہمیت ہے. کیوں؟ اللہ کو محبوب اتنے تھے، وہ اللہ کو اتنے محبوب تھے، اتنے محبوب تھے کہ اس نے اپنے محبوب کا محبوب بنا دیا. وہی آواز مارتے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ کی نہیں بلال میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی آواز مار، تو مار آواز. پھر اپنی پسند بتائی کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے جس کو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے محبت کی. واقعی ٹھنڈی ہوتی ہے. جب آپ کسی بچے سے ملے، اپنے بیٹے سے یا اس سے محبت کرتے ہیں تو ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں آپ آنکھوں کے اندر، راحت محسوس کریں گے جتنی زیادہ محبت آپ کو. تو اللہ کی مثال، اللہ کے نبی کی مثال اور زبان کیا. ہمیں بلال وہ کرنا کام جو میری آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچتی ہے، جس سے کسی اور کو نہیں اٹھایا. کیوں کہ تیری آواز ہی بس اتنی محبوب لگتی ہے کہ میں اس کام کے لیے تو ہی محبوب ہے مجھے، تو کر سکتا ہے. آسان بلا لی. یہ کس چیز کی نشانی تھی؟ سلیکشن آف لو، کہ تو میرا کام کر سکتا ہے. خان قوم میں اگر شیخ کہہ دے کسی مرید سے کہ آپ میرا کام کریں، اوئے ہائے زندگی میں لطف رہتا ہے. یہ تو عاشقوں کا کام ہے نا، آپ کو کیا پتا. زندگی اور لطف رہتا ہے. ساری زندگی ایک شیخ کی اس بات کو ترستا ہے کہ اشارے سے مجھے کہہ دیں میرا کام کر دیں. صبح سے نیتیں کر کے جاتے تھے ہم سارے کہ آج حضرت نکلتے ہیں تو دیکھیں کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہاتھ پکڑنے کا. لین میں کھڑے تھے بڑے بڑے مفتیان سارے، ایسے حضرت نکلتے تھے دروازے سے نا، تو اس طرح یہ انداز تھا نا محبت کا. ایسے کر دیتے، ایسے کرتے تھے فوراً بھاگتے سارے. ان کا انداز تھا ہاتھ پکڑنے کا، آج تک مجھے یاد ہے. ہاتھ دیتے پھر 5 انگلی کو اپنے ہاتھ میں سے جذب کرتے تھے، پھر ان کو لے کے چلتے تھے ساتھ، ان کو لے کے چلتے تھے. یہ عاشق و مشوق کی رمز بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل جیسے مسجد کا کنارہ تھا، ہاتھ کو ایسے چھوڑ دیتے تھے. اب وہاں کیا سارا ان کو چاہیے تھا. یہ تو لفظ اس سے پوچھو جو واقعی حضرت سے محبت کرتا ہوگا یا حضرت سے محبت کرتے ہوں گے، تو لطف تو وہیں آتا ہے نا. اور وہ پھر اشاروں سے بات ہوتی ہے. بہت سخت دوپہر ہوتی تھی، سخت دوپہر. ہمارے ڈیرہ خان میں بہت سخت گرمی پڑتی ہے، ریگستان والی گرمی پڑتی ہے. تو ہم اس طرح اڑتا باہر کھڑے ہوتے تھے مسجد سے، دیکھتے ہیں کب حضرت کا دروازہ کھلتا ہے اور کام بنتا ہے. پتہ ہے کتنا فاصلہ حضرت کا مکان وہاں بیچ میں سڑک تھی، اس طرف گزرتی، اس طرح ہم کھڑے ہوتے تھے. میرے دل سے ایک آہ نکلی اس وقت کہ کاش حضرت آ جائیں تو میرے لیے اپنا امام شریف لے آئیں. میں بات اپنے سے کر رہا ہوں. حضرت ظاہر ہوئے مکان سے، ایسا لگتا ہے چاند نکل آیا. آپ سب تیار ہو گیا. بالکل میں آپ کو بولوں صحیح باتیں دکھا رہا ہوں، نقشے وہاں کے. سب تیار ہو کے دیکھیں آج کس کی قسمت جاگتی ہے، ہاتھ کدھر ہلتا ہے آپ کو.
سب مطمئن جلتے نہیں تھے ایک دوسرے سے رشک کرتے تھے جب ہم چلے تھوڑا تھوڑا ہلنے شروع ہوئے آہستہ آہستہ تھے کس طرف اشارہ ہو جاتا ہے ہاتھ پر جیسے اشارہ ہوتا تھا سب پیچھے ہٹ جاتے تھے وہی آگے چلا جاتا تھا جینا جب نہیں تو بہت بے ادبی ہے بڑی ہمیں تو جوتے اٹھانے بھی نہیں آتے بزرگ کے جوتے کیسے اٹھائے جاتے حقیقت بتا رہا ہوں ان کے آداب کیا ہیں یہ تو ساری نبی سکھائی ہیں اپنے صحابہ کرام کو یہ شخصیات جو ہیں اپنی حضرت کی بات کر رہا ہوں یہ لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کو عام سمجھے ہی نہ بتا رہا ہوں تو عجیب قوم ہوتی ہے ان کی ایک چیز مطلب چاہیے ہمیں اور ہر چیز سے اللہ کا قرب ملتا ہے ان سے میں آپ کو زندگی میں نچوڑ بتا رہا ہوں ہر چیز سے قرب مل جاتا ہے انسان ان سے تو ابھی اشارہ ہو گیا اشارہ میری طرف دل ہاتھ کا اب مجھے ذہن گمان میں بھی نہیں یہ بات وسوسہ تھا جو آیا تھا میں آگے گیا تو ایسے پکڑ سے چادر توڑی تھے ساری پہنے آؤ وہی امام میں جاتا کیا قیمت ہوگی اس امام کی آپ کو سوچیں ادب کی جیسے پہنتا نہیں ویسے میں کوشش کرتا ہوں میں پہن نہیں سکتا ایسے یہ محبت کی زمانے ہے کوئی شرعی معاملات نہیں ہے محبت جب ہو جائے گا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اب ایک عاشق کا یہ جذبہ کم ہے کتا بھی مر جائے فقیر یہ بھی ختم ہو جائے یہ بھی ختم ہو جائے یہ بھی مر جائے تباہ ہو جائے سارے کیوں بھائی کس لیے کہ میرا عاشق ہم یہاں گھومتے پھریں کوئی ہمیں دیکھے نا جذبہ ہے جذبہ بچ مردا یاد پھر ایک ہی تو اس کے لیے ساروں کو ختم کر رہی ہے عورت تو یہ ایک جذبہ ہے محبت کا بڑا چیز اللہ کہتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ اس کے معاملے میں سوچو جو آج کی رات ہے دوستو بڑی قیمتی رات ہے کتنی قیمتی ہے خود ہے 1000 مہینے 1000 مہینہ یعنی کیا کہ جیسے آپ نے آج نماز پڑھی تو ایسے ہے جیسے آپ نے 1000 مہینے تک پڑھتے رہو جو نیکی کری 1000 مہینے کی وہ نیکی ہے جو سجدہ کیا 1000 سبحان اللہ جنہوں نے آج کی رات توبہ کی 1000 تو ہوں کتنے خوش قسم مرد عورت ہوں جو آج اپنے نفس کو مار کے توبہ کی طرف آ جائے آپ کو سوچیں کتنا دروازہ کھولا اللہ پاک نے کل جہنم جاتے ہوئے انسان کیا اعتراض کر سکتا مجھے بتایا اتنے بڑے بڑے فیلڈ دیا ہمیں آپ زندگی بھی دے دی یہاں تک پھر بھی ہم متعین کہ آگے ہم آئیں گے ٹھیک ہے جو غلطی ہوگی پچھلی زندگی ہوگی اللہ کہتا ہے تم سے پوچھ نہیں رہا خیر میں شاید جب کہہ رہا ہوں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں اس میں گناہ گار بھی ہیں زناکار بھی ہیں سیاہ کار بھی ہیں چور بھی ہیں سب کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن آج کی رات کو برابر ہے کون جیتتا ہے یہ ہے اس کی قسمت ہے کون سی کون آج یہ چیز اٹھا جاتا ہے تصویر سمجھ آ رہی میری آپ تصویر آصفیہ نہیں بولتے سمجھ پوری تفسیر ہے پتہ نہیں 15 سے پڑھوں میں جان کے چھاپتا کیونکہ پھر فتوے لگ جائیں گے میرے پہ اگر ہے اندر ہی ذکر سے بند کر دیں گے 1-2 مسجد نے اجازت دی ہوئی نا وہ بھی نکال دیں گے مجھے پھر یہ سمجھ بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب کہتے ہیں آج خیر ہے اور کتنی بڑی خیر ہے آج کام ہی ہم نے یہ کرنا کہ ہر خیر کرتے رہو 1000 مہینے کے برابر کی خرچ ہوتی جائے گی نہیں فرمایا 1000 مہینے تک نہیں الف شہر کا خیر اس سے بھی زیادہ اور خیر ایک ایسا لفظ ہے میں کہ انلمیٹڈ اس کی حد نہیں کہ اس کے علاوہ کتنی ثواب ہے اس کا الگ وہ ہم نہیں جان سکتے آج کچھ نیکی کے ثواب کتنا ہے 1000 مہینے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور پھر بھی ہم کچھ کام نہ کریں پھر بھی گناہ کریں پھر بھی اتنے ہم ہاتھ اٹھا کے توبہ اللہ سے مانگو
پھر آج کی رات بھی ہم نے کیا مانگنا؟ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، فلاں دے دے، شادی دے دے، بچے دے دے، بیوی دے، سب خود خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ پہ خدا کے. نفس ہے نا، ہر چیز نفس بھی مانگنا ہوتا ہے. ہمیں دنیا سے آگے ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کچھ بھی. بناوٹی عاشق ہے نا. پتہ ہے عاشق ہو تو وہی کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے محبوب، تو ہی چاہیے مجھے بس. کبھی نہیں پوچھے گا آپ کو. معشوق ہوگا نا، یہ مجازی معشوق کہ کھائے گا کدھر سے، چلو بھاگ چلتے ہیں کہتے ہیں. وہ نہیں سوچے گی کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں، کدھر جا رہی ہوں، کہاں جائیں گے، کدھر ٹھکانا ہے. کہتے ہیں اللہ خیر، چلو نکل ہی چلتے ہیں یہاں سے. ہے ایسے نہیں ہے مجاز. تو جو حقیقی عشق میں کیا ہوگا کہ ہمیں کیا چاہیے دنیا سے، اللہ تعالیٰ تو جو مل جائے سب کچھ مل گیا. مقابلہ کرتے جا رہا ہوں آپ سے کہ تیری رضا چاہیے مجھے. ان میں کیا رکھیں ان چیزوں میں؟ فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے. تنگ آ گئے ان فلاں چیزوں سے. ہم نہ یہ چیزیں ہمیں سونے دیتی ہیں، نہ جاگنے دیتی ہیں، نہ عبادت کرنے دیتی ہیں، نہ ہمیں سچا رہنے دیتی ہیں، نہ ہمیں ہمارے کو اسٹیٹس بننے دیتی ہیں. ہمیں تو برباد کر دی ان چیزوں نے. ہمیں تو چاہیے. ہے کوئی جوان اٹھے جو آج کہہ دے ایسی بات اللہ تعالیٰ سے؟ بولے سبحان اللہ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ روح. یہ عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ. اس کی برکتوں کی رحمتوں کی بات آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے نہیں آ رہے، بلکہ اس کے لیے میں منتخب کیا ہے سید الملائک. تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس کو منتخب کیا اس رات میں. تو نیچے اتر اور فرشتے اپنی کیبنٹ لے کے جا. ان کا جیون میں چننے دیں کیبنٹ. ابن عباس کی روایت پیش کرتا ہوں اپنی لواز اپنے سٹائل سے کہ تعالیٰ جاؤ اب تو جا نیچے. تو پورا آسمان ہل جاتا ہے. سردار ہے، جہاں سے گزرے گا تو اس کو پروسٹ کر دیا جائے گا. تنزل الملائکۃ والروح منہ. سلکٹ کیا کس کو؟ روح امین کو، سید الملائک کو. کسی اور فرشتے کو نے کیا. تو ان کی کیبنٹ کتنی بڑی ہوگی؟ ان کی کیبنٹ کہاں رہتی ہے؟ جگہ بتا آپ کو. سدرۃ المنتہا میں رہتی ہے، عرش کے نیچے. وہاں سے 70,000 فرشتوں کو ان میں سے وہ سلیکٹ کریں گے. مجھ جیسے گناہ گار کے لیے، آپ جیسے نیک کاروں کے لیے. ہماری حیثیت ہے یہ اندازہ لگے. یہ فسانے نہیں سنا رہا، آپ کو حقیقی باتیں بتا رہا ہوں، مجمع جمع نہیں کر رہا ہوں آپ کو. پھر سننا کیا سننا میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ٹائم بھی دیکھتے جائیں کہ ڈراپ سین نہ ہو جائیں گے. ابھی تو انٹرو ختم ہو، اصل چیز تو آ رہی ہے. دیکھا آپ نے؟ روح امین کو سلیکٹ کیا سردار میں سے ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے سلیکشن جو کیا اپنی کیبنٹ سے سدرۃ المنتہا سے 70,000 فرشتوں کو چنا، جن کو فرشتوں نے بھی زیارت نہیں کی. ان فرشتوں کی جو وہاں رہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. کیا فرشتے. اب کہاں آ رہے ہیں؟ زمین پر. تو اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح. اس خیر کا اندازہ آپ یہ کر لیں کہ رحمتیں کیا ہوں گی، برکتیں کیا ہوں گی، نعمتیں کیا ہوں گی. کیونکہ جب فرشتہ اترتا ہے اس کے ساتھ رحمتیں کتنی اتریں گی. اکیلا تو نہیں آتا فرشتہ. جب جبریل صاحب اتریں گے تو آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی بڑی رحمتوں کے ساتھ اتریں گے، کیسی خوشبوئیں آئیں گی، کیا ماحول ہوگا اس دنیا کے اندر، اور کیا چیزیں ہو رہی ہوں گی اس دنیا کی. ان اللہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر بھی ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ فرشتے اتریں گے. اب اس کا جھلکیاں نکلتے ہیں احادیث سے کچھ. سبحان اللہ. پہلے جھلکی سناؤں یا آپ کو دیکھا حال بتاؤں؟
सिलेक्शन है आपका. سبحان اللہ سبحان اللہ जरिए सुननी आंखों दे गाल सुनना है. आंखों गाल दे पहले हदीस सुनना ताकि फिर आपको आंखों दे गाल समझ आएगा. अभी कैलेंडर टाइम है अभी कितने मिनट है? रोजा खत्म है. अच्छा 15 मिनट चल जाएगा माशाल्लाह. سبحان اللہ कुरान तो आपने सुन लिया. कौन उतरते हैं? जिब्रील. किसके साथ उतरते हैं? मलाइका फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं. तादाद कितनी है? 70,000 है. उतरते कहाँ है? हदीस में आता है. सुभान अल्लाह. 2 रवायत है इसमें. एक बात जो मुझे पसंद है बताता हूँ. سبحان اللہ वक्त थोड़ा है ना, इतनी सारी रवायतें बताता हूँ. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं. उनके हाथ में सब्ज़ रंग के झंडे होता है. एक नहीं 4 झंडे. سبحان اللہ क्यों यहाँ 4 झंडे मतलब क्या कि पता है इस दुनिया के अंदर 4 जगहें जो सबसे मोहतबर जगह हैं अल्लाह को. झंडे लगने लगे ना वहाँ पे. किसके किसके झंडा? झंडा अहमदिया. नबी पर झंडा लगने लगाया बताने के लिए जितने जोर लगा लो झंडा यही रहेगा. سبحان اللہ سبحان اللہ ये ना भूल जाना कि यहाँ झंडा हट जाएगा. याद कराओ उनको झंडा यही रहेगा. दिल का जोर लगा लो, जो कुछ कर सकते हो कर लो, जितना जोर लगा सकते हो करो, बर्बादी है, लेकिन झंडा यही है. سبحان اللہ سبحان اللہ हमें क्यों बताया कि मुनाफिक ना होना, बिकना मत, बर्बाद हो जाओगे, धोखे में ना के तुम खत्म हो गए हो. नहीं, झंडा गड़ चुका है तुम्हारा. سبحان اللہ سبحان اللہ दे देना कुर्बानी, मर जाना, लेकिन खबरदार इस रास्ते को ना छोड़ना, डर ना जाना, डाल चुना चले जाना. ये ना कहने अब कुछ नहीं, अब खत्म हो गए या थोड़े हम कुछ नहीं कर सकते. नहीं, झंडा गड़ गया. سبحان اللہ سبحان اللہ 4 झंडे होंगे. सबसे पहले झंडा जिब्रील अलैहिस्सलाम गाड़ेंगे मक्का में, खाना काबा तो सबसे हेड. फिर दूसरा झंडा गाड़ेगा बैतुल मुक़द्दस पर, फिर तूर सीना पर. सुभान अल्लाह. हाँ, इस चौथा झंडा जगह ज़बान से निकले. बैतुल मुक़द्दस है, तूर सीना है, खाना काबा है. हाँ, मदीना मुनव्वरा. इससे कैसे भूल सकते हैं? जिसका झंडा कैसे भूल जाए? इन 4 झंडों में 4 जगहों पर जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथ से झंडे नक्श कर देंगे, ऐलान करने के लिए भाई कुछ नहीं कर सकते. سبحان اللہ दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है. سبحان اللہ سبحان اللہ क़यामत तक ये सब आजमाइशें हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये टेस्ट हो रहे हैं और कुछ नहीं. लेकिन कामयाब वही है जो इन झंडों के नीचे चलता चला. سبحان اللہ سبحان اللہ नहीं समझे बात? سبحان اللہ سبحان اللہ झंडे गिरने के बाद फिर कैबिनेट बुलाएंगे, 70 कीजिए आज भी जमा हो जाओ, कम करना है, चलो तुम्हारी ड्यूटी लगती है. बोलिए अमर शुरू होता है. जब जिस टाइम आए ड्यूटी करो, जाओ. उम्मत मोहम्मदी के लिए आए, जाओ और एक एक के घर में जाके मुसाफा करके आओ. سبحان اللہ سبحان اللہ आज के घर तो सजाने वाले हैं. سبحان اللہ अजी मुझे यकीन है आपको नहीं? سبحان اللہ एक एक के घर में जाके मुसाफा करो. سبحان اللہ ये किससे करें कि हाँ लिस्ट में तुम्हें देता हूँ. जिसके घर में सुअर हो, सुअर से मुराद क्या? ना हो, हराम होगा, सूद होगा, नापाक ग़िज़ाएँ होंगी, नापाक चीज़ें होंगी, हराम जो कुरान के ख़िलाफ़ होगा. तो कुरान तो पहले आ गया ना, नज़र में बता दिया. जहाँ तस्वीरें होंगी वही खिलाफ कुरान है. जहाँ गाने बजाने होंगे, बेहयाई होगी, उन घरों के अंदर वो नहीं जा सकते. जहाँ कुत्ता होगा, तस्वीर होगी. समझ आ रही? लिस्ट दी है किसने? रूहुल अमीन ने, सरदार ने, कि वहाँ उस तक रुख भी ना करना उसे, और तुम दाखिल नहीं हो सकोगे. तो मेरे भाई आप मुझे बताएंगे, गिन सकता हूँ कितने घर होंगे फिर वो आज के माहौल में. अब सुने आप जी, फरिश्ते चले जाएंगे आज रात, आज का काम होना है. ये कितने खुश नसीब होंगे अगर ऐसा किसी का घर है कि फरिश्तों के गौर सदरत मुंतहा से उतरे फरिश्ते, जिनको
جن کو کوئی آسمان کے فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ اتریں گے، اور اترنے کے بعد ظاہر ہے اس گھر کے اندر کام کیا ہو رہا ہوگا، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا، یا ذکر سن رہے ہوں گے یا ذکر ہو رہا ہوگا، وہ جا کر ان سے پھر مصافحہ کریں گے، مصافحے کی نشانی بتائیے، ذکر سنتے سنتے ان کے جسم میں کچھ ترتراہٹ سی آئے گی، آنسو سے کچھ نکلیں گے، یا دل کے اندر خود محبت بہت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، سمجھو مصافحہ ہو رہا ہے اس وقت۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، نہیں سمجھے بات؟ کب تک ہوگا؟ سلام فرمایا، خیروں سے بری ہوئی، برکتوں سے بری ہوئی، سلام کہتے ہیں یعنی جس کی انتہائی کوئی نہیں، تقسیم ہوتے ہوتے کب؟ حتی فجر، بس فجر تک یہ کام چل رہا ہے، جیسی فجر کی اذان وہ پھٹے گی، فرشتوں کے منٹ واپس آئے گی، یہ تھی حدیث۔ اب آنکھوں دے گا حال بتاؤ، شاید مکاشفہ میں آپ کچھ تعریف کی تھی، مکاشفے کی پچھلے دفعہ، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب کو، مختلف قلوب ہے، جیسے جیسے انسان پاک اور صاف ہوتا رہتا ہے اس کے پردے اٹھنے شروع ہوتے ہیں، کہاں سے؟ دل سے پردے۔ اللہ مفتح اخبار قلوبنا بذکر اللہ، اسی پردوں کے بارے میں اٹھتے پردے پہ ہٹتے شروع ہوتے ہیں، جب پڑھنے ہٹتے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ والا دل سے دیکھتا ہے، تو دل سے دیکھتا ہے، اس کی تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھوں تو وہ بند رکھتا ہے اللہ کے قرب میں جانے کے لیے، آنکھوں کو بند کر کے اللہ کا ذکر مست رہتا ہے، ہمیشہ آنکھ اس کے نیچے ہوتی ہے، لیکن ہے نا اللہ والے کے پاس جاؤ تو اس کے دھرو اس کے بصیرت قلب سے، حدیث ہے نہیں تو قلب اس کو کھلا ہوتا ہے، یہ نہ دیکھنا آنکھ بند کر کے سویا پڑا ہے، اصل میں جاگر ہے وہ، کیونکہ اس نے تمہارے چہرے کو نہیں دیکھنا، تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہوتا ہے، یہ سب حدیث میں سنا رہا ہوں، مکاشفہ یہی ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں، اس نے اس مقام پہ پہنچتا چلا جاتا ہے، اللہ پانے کے لیے صفائی کرتا رہتا ہے، میں حرام نہیں کرنا، اپنے نفس کو مارتا ہے، کچلتا ہے، خواہشات کو ختم کرتا ہے، قربت نہیں لیتا ہے، فاقے لیتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے امتحانات کراس کرتا ہے وہ، اللہ نبلوں خیر، اللہ نبلوں ہر چیز سے لازم ہے، خوف ہر چیز سے نکلتا چلا جاتا ہے، معمولی چیز تو نہیں ہے نا، پردہ گرنا معمولی چیز تو نہیں ہے نا، کہیں کوئی آپ کٹن گرا دے، یہ تو آپ ڈوری کھینچتے ہیں نا، وہاں حرام کھینچنا پڑتا ہے، جتنے حرام کی ڈوری کھینچتے جائیں گے پردہ کھلتا جائے گا، تو کامی کی کیا ہوتا ہے، ان کامی کی پھر دل ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے، کسی کو جنت کے مکاشفہ ہوتے ہیں، کسی کو حوروں کے مکاشفات ہوتے ہیں، کسی کو انبیاء کے مکاشفات ہوتے ہیں، جیسے جیسے درجے بڑھتے ہیں اسی سے جنت میں پہنچتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بے غرض بے نیاز تو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو دھیان نہیں ہوتا اس طرح، یہ بھی مخلوق ہے ہمارے میں سے ہے مکاشفات، تو اس میں سے ایک آدمی مجھے مل گیا، مسجد نبوی میں تھا، بیعت ہوا مجھ سے، سچی بیعت تھی، ایک ہی رات اس کے پردے کھل گئے، الحمدللہ، بہت بڑی قربانی دی اس نے بیعت پر، بہت بڑی قربانی دی تھی اس نے، پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑا تھا، حرام ہی چھوڑنا پڑتا ہے نا، بینک بند کیے اس نے، پہ دکانیں بند کی اس نے، رشتے اس نے بند کیے، میں تو سب کو چھوڑ دوں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، مجھے اللہ مل رہا ہے، ٹرن پوائنٹ لے لیا اس نے، ہماری سے آستہ آستہ کریں گے اور جگہ بتا دیں، یہ ڈرامے چلتے ہی نہیں اللہ کے، یا پردے آستہ اٹھاؤ یا پردے ایک دم اٹھاؤ، جتنی جلدی اٹھاؤ گے اتنی جلدی پہنچ جاؤ گے، دیر کیوں کرتے، اس نے اٹھا دی، ختم، یہ پڑا سب کچھ، کروڑوں اربوں سب یہ مند مانگ سارے اس کے، اس میں شک ہے، متشبہ ہے، چھوڑنے والی نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے، یہ سود ہے، نہیں، وہ دیکھتا ہے اس میں شک والی چیز کون سی ہے، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اللہ کے راستے کو بھائی اتنا آسان نہ سمجھو، کیوں، کس چیز سے ملتا ہے اللہ، کس چیز سے ملتا ہے، نہیں سمجھے، قد خاب من دسا، کیا ہے اللہ،
جب اپنے نفس کو کچل دے گا، مٹی میں ملا دے گا اس کو، اس کی جگہ جو کچھ بھی تجھے مصیبتیں آئیں اس کو ختم کرنے کے بعد، لذتیں ختم ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں کرے گا اس کی لذتوں کی، خواہشات کو ختم کر دے گا. پھر دیکھ مجھے، یہ ہم کرتے نہیں. ہم بندر کے بندر ہیں، تھوڑے دن ہیں یہاں، اس کے بعد قبر میں مٹی ہو گئے، ڈنڈے سزائیں فار ایور کے لیے. کر جاؤ دوستوں، کچھ کرنا ہے تو لڑ جاؤ اپنے نفس کے ساتھ، تو اس کا نفس ختم ہوا، اس کی درجات بلند ہو گئے. رات ہوئی 27ویں رات، صبح آ گیا، ایک خواب سنانا ہے. مکاشفہ تھا، خواب نہیں تھا، ختم. دیکھ رہا کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں دنیا ایک دم گول ہو گئی ساری. اب وہ حدیث چل رہی ہے، کیا ہو گئی؟ گول ہو گیا، اور ایک الگ جگہ پہ. اب میں دور سے دیکھ رہا ہوں اس دنیا کو، میں دور فاصلے سے دیکھ رہا ہوں دنیا کو. میں کیا دیکھتا ہوں کہ دنیا ایک اندھیری ہے ساری، تو ایک دم نور چمکنا شروع ہوتا ہے اس نور میں. تو دیکھتا ہوں کہ جبریل السلام سارے فرشتے اس وقت اترنا شروع ہو گئے. مکاشفہ ہو رہا، اس کو گورا ہوا نا اس وقت، 27 چل رہی ہوگی نا، وہ کمنٹری دیکھ رہے الحمد سے کہتا دیکھا. تو پھر میں وہاں اس جگہوں پہ جھنڈے گڑتے دیکھتا ہوں شیخ. اور اس کو حدیث نہیں پتا تھا، وہ تو اسی سے مسلمان ہوا بیچارہ رات کو. اس کو کیا پتا کون سی حدیث ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ تو بھائی بات کام کی کر رہا ہے. میں مختصر بتاؤں گا آپ کو، ساری باتیں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا. تو کہتا ہے وہ میں آنکھوں سے دیکھا وہ چیز. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ پوری زمین جو ہے اس کے اندر کی چیزیں مجھے آنا شروع ہو گئی کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کیا کر رہی ہے. سمٹ گئی. کہتا ہے ایسے دیکھ رہا تھا میں، سب کچھ میرے سامنے نظر آ رہا. تو جس حدیث میں جبریل السلام نے حکم فرمایا فرشتوں کو، میں نے دیکھا فرشتے جو ہیں وہ مکانوں کی طرف چلنا شروع ہو گئے بے تحاشا دنیا کے اندر. اب جا رہے ہیں تو یعنی جیسے گروپ نہیں جاتے، ہاں گروپ سمجھیں گے نا آپ، جیسے گروپ ہوتے ہیں نا، جا رہے ہیں بہت توڑیوں کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہے، اس انداز ہری میں جا رہے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ مکانوں کو آگے بالکل جاتے نہیں. وہ حدیث جو کہتی ہے جہاں گند ہوگا اس میں فرشتے نہیں جا سکیں گے. اس کے بعد وہ کام کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس 2 رنگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ایک گرین ہوتا ہے، ایک ریڈ ہوتا ہے. تو جاتے جاتے کسی مکان پہ ریڈ کراس مارتے ہیں اور کسی پہ گرین کراس ڈالتے ہیں. یہ حدیث ہے. بدبختی آج ہے کسی کے لیے اور کسی کے لیے خوش بختی ہے آج کے لیے. یہ آج تقدیریں بنیں گی، آج تقدیریں لوٹیں گی. پھر جو ہے نا آیت میں یہی ہے کہ اس وقت انسان کی تقدیریں کے فیصلے ہوں گے اس رات کے اندر. یہ بتائیے ان انزلنا فی لیلۃ امر کیا ہے؟ امر یہی ہے کہ پورے زندگی سال کے فیصلے انسانوں کے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ خبیث ہے، یہ صحیح ہے، یہ فنا ہے، یہ بدکار ہے، یہ جہنمی ہے. تو وہ فیصلے کرنے لائے وہ لوگ پولیس سال کے انسان کو پتہ ہے کہ مرنے والا ہے، اس کی زندگی اتنی ہے، پورا حساب ہو جاتا ہے آج. تو کاٹے پڑتے رہتے ہیں. کہیں سے فرشتے بڑے خوش ہو کے نکلتے ہیں، کہیں سے بہت غمزدہ ہو کے نکلتے ہیں. کتنا دیکھ رہا. اور یہ سین چلتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ایک دم ایک فرشتہ آواز مارتا ہے، بہت اونچی ہے، بہت میٹھی آواز ہوتی ہے. سب فرشتے جہاں جہاں ہوتے ہیں سیوٹ کے بھاگنا شروع ہوتے ہیں اس طرف. اور ایک دم پھر پاؤں پھٹتی ہے فجر کی. سب سے قرب کے اندر خوبصورتی کے ساتھ پرندے اڑتے ہیں نا، ہواؤں سے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب حدیث سناتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ کاش دیکھ لیں. اب آنکھوں نے بتا دی کہ حال ہوا آج. تقدیر انہیں کی بنے گی جو آج توبہ کر لیں گے. اب جو چلتے ہیں فرشتے، اب حدیث آ رہی ہے، کاشفہ ختم ہوا. ابن عباس کی حدیث ہے، چلتے ہیں فرشتے تو ہر آسمان پہ فرشتے پوچھتے کہاں سے تم آئے آج؟ کہتے آج تو ہم ان سے مل کے آئے، امت محمدی سے ملاقات ہوئی. کیا فیصلہ ہوا؟ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ سننے والی باتیں سنیں. اس نے فیصلہ تو یہ ہے کہ جو ان کے نیکار تھے، نیکار سمجھتے ہیں؟ نیک اولیاء اللہ ہی ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ کے دوست تھے. اللہ نے ان کو بخش دیا، اور ان کی شفاعت پر اللہ نے ان گناہگاروں کو بھی بخش دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جب یہ سنتے ہیں تو پورا پہلا جو آسمان ہے وہ تکبیروں اور ذکر سے گونج اٹھتا ہے. سبحان اللہ وہ دوسرے آسمان پہ چلتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نیک کاروں کو بخش دیا, لیکن ان کی شفاعت سے ان بدکاروں کو بھی بخش دیا جو بچے. پھر تیسرے میں چلتے ہیں, حتیٰ کہ جب وہ چلتے ہیں عرش تک پہنچتے ہیں, سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں, تو پھر وہاں سوال ہوتا ہے. پھر آپ جواب دیتا ہوں یہ کہ عرش تک جو تھا, فس سے لے کے عرش تک تھا, پورا دنیا آسمان سے جھوم رہا ہوتا ہے خوشی سے اور بخشش کی مانگ رہے ہوتے ہیں. اب پوائنٹ سنیں, بڑا انٹنٹ پہ کہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کام یہاں بھی کس سے بنا کہ کسی اللہ والے سے تعلق سے بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں روزہ کھول تو تعلق کام کس کا ہے, کسی ولی اللہ کا. سبحان اللہ اس سے شفاعت سے وہ بھی بخشے گیا, سبحان اللہ تعلق کرو.